الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حسن نے سکھایا ہمیں امن کا راستہ، حسن نے سکھایا ہمیں امن کا راستہ، نفرت کے بدلے محبت کا واسطہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم اور مسند انصاف پر بیٹھنے والے قاضی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارباب علم و دانش، آج ذکر ہے اس شخصیت جبین وقار کا جس کے وجود سے حلم نے لباس پہنا اور جس کے گہوارے نے صلح کی خوشبو کو جنم دیا، جو سراپائے مروت، سراپائے شفقت، سراپائے حیا اور سراپائے جلال و جمال کا پیکر تھے۔ وہ حسن مجتبیٰ، وہ نواسہ رسول، وہ جگر گوشہ بطول، وہ نور چشم علی، جن کے قدموں کی آہٹ سے فرشتوں کے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی تھی۔ امام حسن کی سیرت عظمت و انکسار کی دو متضاد مگر ہم آہنگ دنیا کو یکجا کرتی ہے کہ ان کے زندگی میں مضبوط برداشت پہاڑ جیسی مضبوط تھی اور جلال بجلی کی طرح تیز تھی، مگر وہ دونوں اپنے مقام پر سنبھلے ہوئے مہذب اور فرمان الہی کے تابع تھے، اور آپ کے چہرہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ایسی کہ صحابہ جب دیکھتے تو کہتے ھذا اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی وہ حسن ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور امام حسن کا حلم کوئی معمولی وصف نہ تھا، بلکہ ایوان اخلاق کے چھت کو تھامنے والا مضبوط ستون تھا۔ جب کوئی بدگوئی کرتا تو آپ دعائے خیر فرماتے، اور جب کوئی گستاخی کرتا تو آپ تبسم فرماتے، اور جب آپ کوئی آپ پر تہمت لگاتا تو آپ صبر کے لہجے کے ساتھ دعا کی بارش کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ دوست بھی آپ کے حلم کے فدا تھے اور دشمن بھی آپ کے اخلاق کے قیدی تھے، اور تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب امت انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی اور دونوں طرف تلواریں بے نیام تھی اور اسلام کا خون بہنے کے قریب تھا اور دل بکھرے ہوئے تھے، تو ایسے وقت میں امام حسن نے وہ فیصلہ کیا کہ جس نے امت کو خون ریزی سے بچایا اور امت کے بکھرے ہوئوں کو جوڑ دیا۔ اور یہ صلح کوئی دنیاوی مسلط نہیں تھی، بلکہ وہ حکمت تھی جس نے اسلام کے دامن کو سرخ ہونے سے بچایا۔ آج بھی دنیا آپ کی اس صلح کو غلبہ حکمت کے نام سے جانتی ہے، اور آپ کی حیات طیبہ میں سخاوت سمندر کی وسعت کے ساتھ موجود تھی کہ گھر میں کچھ نہ ہوتا کھانے کو مگر سائل خالی ہاتھ نہ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سائل اللہ کا قاصد ہے کہ اس کو خالی ہاتھ بھیجنا گویا کہ اپنی قسمت کو خالی بھیجنا ہے۔ سامعین محترم، اس شخصیت نے امت کو جوڑا جس نے فتنوں کو بجھایا،
جس نے دشمن کو بھی اخلاق سے شرمندہ کیا، لیکن اسے اپنی ہی امت کے چند نادانوں نے شہید کر دیا۔ یہ وہ صدمہ تھا جس نے مدینہ کی فضاؤں کو ماتم میں ڈبو دیا، لیکن جب شہادت کا وقت آیا تو آپ کے لبوں پر یہی دعا تھی، اللہم ارض عنی فانی راض بقضائک، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ لیکن آپ کی شخصیت چراغ تھی کہ جو صدیوں بعد بھی اندھیروں کے سینوں کو چیرتے ہوئے روشنی بکھیر رہی تھی، اور آپ کی سیرت آئینہ تھی کہ جو انسانوں کے عیب دکھاتی اور ان کا علاج بھی بتاتی تھی۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، فنا فی اللہ عقیدے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔